بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام دیگر کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کے لیے ہمیں کال کیجیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0800117777۔ کال کرنے والے بہنوں اور بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ کال ملانے سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بہت کم کر لیں تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طور پر پہنچ سکے اور ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، جب تک کال نہیں آتی ہم انہیں نپٹا لیتے ہیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایمان و عمل کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ جناب علی، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے رب تعالیٰ کا۔ اچھا، وہ کل والی بات جو ہے نا تھوڑی سی نامکمل ابہام سا رہ گیا، وہ کلیئر نہیں ہوئی کہ اگر میں نے جس سے قرض لیا ہے وہ بندہ گیا دنیا سے چلا گیا، جی جی، اب اس کی ویلیو، اس کے قرض کی رقم وہ اسی کو پتا تھا اور کسی کو نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس نے میں وہ بتایا تھا کہ میرے بعد اس کو دے دینا یا میرے بچوں کو دے دینا یا کسی کو دے دینا۔ تو ابھی اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں کسی وجہ سے ادا نہیں کر صاحب، میرے بھائی اس نے بتایا یا نہیں بتایا، جب وہ فوت ہو گیا نا تو اس کے مرنے کے بعد وہ مال جو ہے نا اس کے حقدار، اس کے وارث بن گئے، بیٹے بیٹیاں بیوی وغیرہ نا جو شریعت میں اس کے وارث ہیں ان کا حق بن گیا نا، مرنے والے کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو چاہیے پتا کرنا کہ اس کے کوئی بچے یا جو بھی ہیں ان تک ان کے حصوں کے مطابق ایک کو نہ دے دیں، کوئی بڑا ہی آ جائے کہ مجھے ہی دے دو نا۔ نہیں، وہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہے مولانا صاحب، اور وہ آدمی بڑا امیر آدمی تھا۔ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا کہ تھوڑا یا بہت ہے نصیب مفروضہ، حصے تو اللہ نے مقرر کیے نا، یہ تو نہیں دیکھا جاتا رقم زیادہ یا تھوڑی، ان کا حق ہے۔ باقی اگر نہیں پتا چلتا تو پھر آپ اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کر دیں اور دعا کر دیں کہ اس آدمی کے کھاتے میں اللہ اس کو درج کر۔ اچھا، ایک دوسرا امیر صاحب، آپ کے سوال کی ایک تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ویلیو کا نہیں علم، ویلیو کا علم آپ کو تو ہے نا جنہوں نے دے دیا؟ مجھے پتا ہے۔ ہاں ٹھیک، آپ نے فرمایا تھا کہ ویلیو کا نہیں پتا، اس کے بچوں کو، ہاں ان کو تو خبر نہیں ہوتی بعض اوقات انسان کے معاملات، آپ ان کو دیں جو ان کا حصہ ہے نا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ہے کہ گھر میں جب نماز میں پڑھتا ہوں نا تو وہ اس وقت امین شاہ صاحب ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش رہیے۔ میں اپنے یہاں تشریف لانے والے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب پروگرام ہو رہا ہو تو بالکل ان کے نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی، نہ سانس لینے کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور کیمرے تک ان کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس وہ روز تشریف لاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی ہمیں سب کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ میں معذرت چاہوں گا کہ آئندہ کوئی صاحب اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ جی امین شاہ صاحب۔ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ میں گھر میں جب نماز پڑھتا ہوں اور بعض دفعہ مسجد میں نہیں جایا جاتا تو اکثر اوقات جو ہوتا ہے نا عمر کے تقاضے کی وجہ سے سمجھ لیں کہ رکعتیں بھول جاتا ہوں، یا الحمدللہ سورت جو شروع میں جو سورت پڑھنی ہوتی ہے الحمدللہ کے بعد وہ میں جو ہے نا رکوع میں چلے جاتا ہوں، سورج پار نہیں ملاتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، پھلتے مبس ہو جاتا ہے۔ جی اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سجدہ جب زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ساری چیزیں اپنی واپس لینا شروع کر دیتا نا، یادداشت بھی واپس ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ رحم کرے، ایسی نوبت آ جاتی کہ آدمی کو اپنا نام تک نہیں یاد آتا، دیر تک وہ بیچارہ سوچتا رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کسی کا ذہن آخر تک ٹھیک رہے
تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو رکھتے بھول جاتے ہیں، تو آپ رکعت زیادہ کر دیا کر، اگر شک ہو گیا ان کے 2 ہوئی ہیں 3 تو آپ سمجھ لیں 2 ہی ہوئی ہیں، ایک زیادہ پڑھ لیں اور آخر میں سجدے کر دیں 2، تاکہ شیطان کی ناک کٹ جائے اور روتا رہ جائے کہ میں نے اس کو بلایا تھا، اس نے تو کام زیادہ کر دیا۔ بنا العقل کرے کہ جو جھگڑا ہے نا کہ 2 ہیں یا 3 یا 3 ہیں یا 4، تو جو کم سائڈ ہے نا اس کو سمجھ لیں کتنی ہوئی ہیں 3، پھر ایک اور بڑھا دیں، بے شک 4 ہوئی تو 5 ہی ہو جائیں گی، اور بعد میں 2 سجدے کر لیں۔ مطلب جب مولانا چلیں آپ سے تھوڑی وضاحت اور چاہیں گے کہ ایسی حالت کے اندر کم پر بنا کریں گے یا زیادہ پر؟ آپ نے کم کی بات بتائی، ٹھیک، تھوڑی رکھتے جو ہے نا اسے پکا سمجھیں گے اور پھر اس کی تکمیل کریں گے جتنی نماز باقی، کم جو ہے وہ تو پکی ہے نا بات۔ جی صحیح بات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی۔ سر وہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں بندہ گانے سن سکتا ہے یا ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتے ہے کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مولانا کی اجازت سے تو آپ گانے نہیں سن سکتے۔ چلے مولانا اس کا جواب دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لائن کٹ گئی، وہ میں مختصر مزید اتفاق یہ ہے کہ آپ کی کال کے درمیان میں ایک اور کال آ گئی، وہ ڈراپ ہوگی اور آپ آ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ 2 رکعتوں والی نماز ہے، 1 رکعت پڑھی تو 1 میں بھول گیا ہوں، تو وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ جو بھی نماز ہو، جتنی رکعتوں کا آدمی کو یقین ہو کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں، باقی کی تکمیل کر لے۔ اگر 3 اور 4 میں ڈاؤٹ ہو تو 3 تو پکی ہے نا، تو 4 ادا کر لیں گے۔ اگر 1 اور 2 میں ہے، 1 پکی ہے، دوسری ادا کر کے سلام پھیر لیں۔ ایک بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد، اتحیات درود شریف دعا سب پڑھنے کے بعد نا آخر میں جا کر 2 سجدے کر لیں۔ 2 سجدے کر، اثر سلام پھیرے بغیر نہیں، سلام پھیر کر کریں یا سلام سے پہلے کریں، یہ دونوں سنت ہے، چلو ٹھیک، دونوں طرح کر سکتے۔ بہت شکریہ جی۔ جی مولانا یہ جو سوال آیا کہ گانے کی حالت کے اندر، تو آپ یہ بتائیے کہ بغیر روزے کے گانے سنے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ناجائز۔ مطلب انہوں نے تو یہ پوچھا کہ روزے کی حالت کے اندر شاید بعض چیزوں کی ممانعت ہے نا، سامنے پڑی بھی ہوں تو ہم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ دین ہمیں منع کرتا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ کے علاوہ جو ہے نا پھر ٹھیک ہے، روزے میں صرف منع پوچھتی ہے بچی، نہیں ہر حال میں ناجائز۔ اچھا، دوسرے سوال کا حصہ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن کا دیکھنا کیسا ہے، کہ آج پوری قوم جو ہے وہ نتیجہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بنا سپریم کورٹ کے ٹورنامنٹ کا جو پرویز مشرف اور وکلاء کے درمیان اور سیاسی پارٹیز کے درمیان تھا، اس کے لیے تو ٹیلی ویژن دیکھنا لازم تھا نا حکومت پر کہ اپنی قسمت کا فیصلہ وہ سنیں، لیکن یہاں تو فرما رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ لکھ کے بھجوایا۔ چلو وہ تو ان کی مرضی، یا جنہوں نے فیصلہ کیا، ہم مطلب تو یہ کہ لوگوں کو اپنے معاملات سے لا تعلق نہیں آنا چاہیے۔ یہ کسی امت کی موت ہے کہ وہ سوچے ہی نہ کہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، اس لیے سوچنا، غور کرنا، اخبارات پڑھنے، تبصرے سننے، یہ فرض عین ہے ہر بندے کا۔ وہ انسان ہی نہیں جو یہ چیزیں نہیں پڑھتا۔ دیکھو کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا، میرے ساتھ کیا ہو رہا، قوم کے ساتھ، یہ بالکل سوچیں اور فیصلہ کریں، اس پرڑے میں وزن ڈالیں جو حق والا ہے۔ یہ دینی ذمہ داری ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اخبار یا رسالے پڑھنا، یہ لازم ہے۔ جو لوگ صرف تلاوتیں کرتے رہتے ہیں نا، دیکھتے ہی نہیں کہ ملک غرق ہو رہا ہے، یہ امت جو ہے اس پر قیامت آئی ہوئی ہے، یہود نصارہ غارب آتے جا رہے ہیں، یہ بس ورد وظیفوں میں لگے ہوئے۔ مولانا برما کے اندر 1 لاکھ بخشو نکل آئے اور انہوں نے وہاں 3-4 مندروں کو نو گو ایریا قرار دے دیا، تو ہمارے مساجد کے اندر اور ہمارے علماء، جو ہمارے بخشو کہہ لیجئے عرف عام کے اندر، تو ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے مولانا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کا ممبر بنا دیا، امن کمیٹی کا ممبر، کوئی نہ کوئی عہدہ دیتے ہیں، مراحت ملتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ابلیس کی مجلس شورا میں جو اقبال نے کہا، انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، بات وہی سچی ہے، اتنی ملک آپ سے یہیں سے بات شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم، آ جاتے جی السلام علیکم۔